बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज नए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का पाकिस्तान की पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब था। उनके इस खिताब के दौरान हमने देखा कि कुछ हंगामा आराई, कुछ बदनज़मी और अल्टीमेटली इवेंचुअली हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और MMA की तरफ से वॉकआउट किया गया। उनका मुतालबा ये था कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, हम धांधली के इशू पर जो पार्लिमानी कमीशन का क़याम है, जो हमारा मुतालबा है और जिसका वादा खान साहब ने अपने खिताब में किया था, उस पर बात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब की तरफ से कहा गया कि आज का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अलवी के खिताब का है और ये कवायद के मुनाफी होगा अगर आपको वक्त दे दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ी सी हंगामा आई तो ये देखी। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिन चीज़ों को आज अपनी स्पीच के अंदर दोहराया, क्योंकि पहले शायद कह लें कि MNA के तौर पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के तौर पे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में या मीडिया पर तो बात करते हुए नज़र आते थे, चाहे वो पाकिस्तान के मौसमी हालात, मौसमी तब्दीलियाँ, शजरकारी की मुहिम जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया और पहले KPK में भी उसका क्रेडिट लेते रहे, तालीम, सेहत के साथ साथ उन्होंने गिरोही मुफादात और करप्शन को पाकिस्तान के मसाइल में सरफहरिस्त करार दिया। करप्शन की अगर बात करें तो शायद तमाम ही तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला करप्शन का ही है। एक अंदाजे के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में सालाना 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है और पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और ये रिपोर्ट जो है वो अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट है, जिन्होंने ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो सबके सामने रखे हैं। आज तो इस हवाले से थोड़ी बात करेंगे। जो पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा है और जिस पे आज वॉकआउट भी हुआ है, ये मामला किस तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया अपोजिशन की तरफ से, उनकी बात ना सुनने के हवाले से, इस पे बात होगी। फिर दूसरा एक बड़ा अहम मसला जो कि करप्शन, जिसका जिक्र आज प्रेसिडेंट ने किया, उसी से रिलेटेड बात कि पाकिस्तान की तरफ से बारहा हम कह लें कि ये कोशिश या तो नज़र नहीं आई, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्लेम करती है, और अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो वो कहते हैं कि बरतानवी वज़ीर दाखिला जो कि आए हैं साजिद जावेद साहब, उनसे वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की मुलाकात भी हुई है और बरतानिया और पाकिस्तान के अंदर जो कैदियों के तबादले के हवाले से मुआहिदा है, उन्होंने कहा कि उसकी तजदीद करेंगे और जो पाकिस्तान से लूटी हुई रकम बाहर गई है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, उसको वापस लाने के हवाले से मुआहिदा किया जाएगा। कहीं कंफ्यूजन आई, कुछ लोगों ने कहा मुआहिदा हो गया है, ऐसा नहीं है, मुआहिदा करना है और जो मुआहिदे खत्म हो गए हैं उनको बहाल करना है। इस पे आज एग्रीमेंट जो है वो दोनों तरफ से हमें नजर आया है। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो आई वुड से कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब के बयान की वजह से हुई। पहले आपको हम बताते हैं कि वज़ीर फ़रोग नसीम साहब ने ज़िमन में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये एक जनरल अग्रीमेंट है और ये कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है। क्या कहा था फ़रोग नसीम साहब ने, वो सुनाएगा। स्पेसिफिक केसेस डिस्कस नहीं हुए, ये वज़ीर कानून ने कहा, लेकिन वज़ीर इत्तलात ने ये कहा कि अब हसन हुसैन और इसहाक डार साहब के वापस आने की, उनको वापस लाए जाने की जो राह है हमवार हो गई। सुनाइएगा। तो अब इन दोनों वज़रा में से कौन सही कह रहा है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि राह हमवार हो गई है, दूसरी तरफ हमें ये पता चल रहा है कि मुआहिदा हुआ नहीं है, उस पर एग्रीमेंट किया गया कि ऐसा मुआहिदा होगा। बहरहाल एक और बड़ा अजीब व गरीब सा बयान जो कि पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब की तरफ से आया, आज उस पर भी बात होगी। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अनाउंसमेंट की कि जी बंगालियों को और अफ़गानियों को जो कि साल से जिनकी 3 नस्लें यहाँ पर रह रही हैं, उनको हम नेशनैलिटी देंगे, शहरियत देंगे पाकिस्तान की, उनको शनाख्ती कार्ड का इजरा किया जाएगा। उस पर सईद गनी साहब ने एक तो उसकी मजम्मत की, इस ऐलान की, और फिर ये कह दिया कि खान साहब बनीगाला बुला लें बंगालियों को। सो ये जो एक तज़हीक आमेज़ रवैया सईद गनी साहब की तरफ से सामने आया, इस पर भी बात की जाएगी। यकीनी तौर पे इख्तलाफ हक है, जमहूरियत में होना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद जिस चीज़ को बनाई गई सईद गनी साहब की तरफ से, क्या ऐलान जिसको वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहले किसी ने इस ज़मन में बात भी नहीं की, वो करने जा रहे हैं। हमारे मेहमानों की इस पर क्या राय है ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिनको आज तलब किया गया था, और मामला है DPO के तबादला केस का, और चीफ जस्टिस साहब के जो आज रिमार्क्स आए हैं, जो कि IG पुलिस सिंध हैं अब कलीम इमाम, जो कि पंजाब के साबिक IG हैं, उनकी जिस अंदाज़ में सरजनिश की गई है और हमारे वज़ीर आला की जिस अंदाज़ में सरजनिश की गई है, उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नैयर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का।
हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। एजाज चौधरी साहब लाहौर में हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बुखारी साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, ये जो धांधली पर पार्लिमानी कमीशन वाला मुतालबा है, ये आप लोगों का भी है, बाकी तमाम अपोजिशन जमातों का भी है। यहाँ पे आज जो रवैया वॉकआउट का था, आप लोग नहीं गए, बाकी अपोजिशन हमने देखा वो पहले तो एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे, थोड़ा शोर शराबा हुआ, फिर वो आराम से वॉकआउट कर गए और जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को ठहरा रहे हैं, उनकी हुकूमत को ठहरा रहे हैं। देखिए, ये जो इलेक्शंस थे 25 जुलाई वाले, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्री पोल रिगिंग से लेके पोस्ट इलेक्शन जो रिगिंग के हवाले से बात होती रही, जो रिज़ल्ट्स कंपाइल होते रहे और जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर था वो अडॉप्ट नहीं होता रहा। ऑब्वियसली उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी कहा कि जी हम कमीशन बनाने को तैयार हैं और अभी उस इलेक्शन को ऑलमोस्ट 1.5 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटमेंट की है तो उसको ऑनर करना चाहिए। और जो प्रेसिडेंशियल खिताब है, ऑब्वियसली ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और हर पार्लियामेंट। बट ये कहना कि जी कवायद, उन्होंने कहा कि कवायद के मुनाफी है, आज इजाजत नहीं दे सकते। नो, आई डोंट थिंक ये आपको क्या लग रहा है? आई डोंट थिंक सो। देखें जी, ये टोटल डिस्क्रिशन है स्पीकर की। ओके, ये तो उसकी डिस्क्रिशन थी। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के खिताब के बाद अगर वो मौका दे देते तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात या इलीगल बात तो होनी नहीं थी। ठीक है। और जो उनकी इंटेंशन थी वो अपना कि पहले नहीं दे सके तो बाद में दे देते, पॉइंट रेज कर लेते। और फिर एक बात, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या चेयरमैन या स्पीकर हैं, आप देखें आज मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पार्लियामेंट है इसलिए कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गुफ्तगू करें। अगर आप हाउस के अंदर रोकेंगे तो बाहर चैनल्स खड़े हैं, वही बात वो बाहर कर लेंगे। वो यही होता है, वो निकलते हैं और बाहर मीडिया से बात करना शुरू कर देते हैं। बेटर इट इज कि यू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर्स इन द हाउस। और वो जो मुतालबा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा था, हम समझते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की है और उस कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए। बट आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया, आप लोग वहां मौजूद रहे। वो तो देखें, दैट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, उनका राइट था, वो वॉकआउट कर गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके बाद ये मुतालबा भी किया है अभी कि कॉन्स्टिट्यूट करें पार्लियामेंट्री कमीशन। तो इसको ये थ्रैश आउट होना चाहिए। उसमें दो बातें हैं, एक तो जो इलेक्शन हो गया इसके हवाले से बात होगी, लेकिन एक आप फ्यूचर इलेक्शंस को भी सामने रखते हैं। ये कब तक हम इस सिलसिले में फंसे रहेंगे? हर इलेक्शंस के बाद एक धांधली का शोर होता है। तो वी हैव टू टेक सम मेजर्स फॉर दैट आल्सो। और इसीलिए हम समझते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ लैप्सेस हुए हैं, इवन फॉर दैट मैटर, जब ये मैटर एन की गवर्नमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट गया और चीफ जस्टिस जब नासिरुल मुल्क थे, उनकी ऑब्जर्वेशंस आई थी, ऑलमोस्ट को 40 ऑब्जर्वेशंस थी। तो वो ऑब्जर्वेशन इसीलिए थी कि जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उनको मीट अप किया जाए। तो हम समझते हैं कि अभी कमीशन बनना चाहिए। ठीक है। और ये रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीस थिंग्स। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था तो यकीनी तौर पे आपने जैसे कहा कि कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आज जिस तरीके से वॉकआउट किया गया है, अब ये ठीक है, बुखारी साहब ने भी कह दिया कि अगर स्पीकर की डिस्क्रिशन थी, वो चाहते तो पहले ना सही बाद में टाइम दे सकते थे। लेकिन इस कमीशन के मुतालबे पर आपकी पार्टी के सदर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बाकायदा अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अगर ये नहीं बना तो हम इस हुकूमत की कोई भी कार्रवाई नहीं चलने देंगे, इस हुकूमत को काम नहीं करने देंगे। सो आज उसकी थोड़ी सी झलक हमने देखी थी पार्लियामेंट में। सादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको दो चीज़ें हैं। एक तो एहतजाज करने की कार्रवाई और वॉकआउट, और दूसरी बात है कि इलेक्शन सही हुए नहीं हुए और उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। जहाँ तक एहतजाज करने का ताल्लुक है, शोर शराबे का ताल्लुक है, असेंबली के अंदर अपोजिशन पार्टी का ये हक बनता है और उस हक को बहुत सही तरीके से, सही मैं कहूँगा, यानी मैं कह दूँगा एक एग्जाजरेटेड तरीके से पीटीआई हमेशा इस्तेमाल करती रही है। मैं पिछले असेंबली का मेंबर था, 5 साल
اور ہمیشہ جب بھی اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی تھی وہ سب سے پہلے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے، فورس کرتے تھے اسپیکر کو کہ ان کو اجازت دیں، اور وہ جو کچھ بھی اس کے احتجاج وغیرہ کرنا چاہتے تھے، شور شرابہ، نعرہ بازی، جو کچھ بھی تھا وہ کرتے تھے، اور یہ رائٹ ان کو تھرو آؤٹ دیا جاتا رہا۔ اور اس میں جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا، بالکل یہ چیئرمین رہے ہیں سینٹ کے، ان سے بہتر قوانین کو کوئی نہیں جانتا ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ بدمزگی پیدا کی جاتی، زیادہ سے زیادہ منٹ یا 2 منٹ شور شرابہ ہونا تھا، اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے اور کارروائی سنتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر بات نہیں سنے گی، جھلک جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی جھلک انہوں نے دکھائی کہ اگر اس طرح سے ہماری بات نہیں سنیں گے تو احتجاج کرتے رہیں گے، اور وہ کام کرنے نہیں دیں گے، اور بڑا پورٹنٹ قسم کا، بڑا یعنی ٹھیک ٹھاک قسم کی اپوزیشن ہے، بہت کم فرق ہے اپوزیشن اور رولنگ پارٹی کے نمبرز کے گیم میں، اور بڑی صحیح والی وہ لگتی جب پیپلز پارٹی بھی واک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ جمہوریت کے خلاف کسی کارروائی میں حکومت کا حصہ بنے اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کر لے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بھی شکایات ہیں، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں جو ہم کہتے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ کمیشن بننا چاہیے، اور کمیشن بننے کے لیے جسٹیفیکیشن ہے، اور کمیشن نے یہ تو نہیں کہنا کہ الیکشن کے ریزلٹس کو انڈو کیا جائے، یہ کسی کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جس کسی نے کمیشن کا مطالبہ کیا، ان کے مطالبے میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی کمزوریاں تھیں، اگر کوئی غلط باتیں کی گئیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، دنیا میں ہمارے الیکشن کو کویسچن کیا جانے لگا ہے، ملک میں ہمارے الیکشن کے نتیجے کے لیے ایکسیپٹیبلٹی اس قسم کی نہیں ہے، تو میرے خیال میں there is no problem کہ اس میں look into کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم ہے نہیں، اور اس سے بہترین کمیشن ہے۔ صحیح چودھری صاحب، اب یہ کمیشن والا مطالبہ جو ہے، اگر اس کا قیام عمل میں نہیں آتا، یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے، تو آپ نے بلوچ صاحب کی زبانی بھی سن لیا، اور شہباز شریف صاحب نے تو بہت میرے خیال سے 2 ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ پھر کوئی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ آج جو بدمزگی ہوئی خواجہ آصف کے بقول، اس کی ذمہ داری سرکاری جماعت پہ آتی ہے، آپ لوگوں پہ آتی ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صدارتی خطاب کے اوپر ماضی میں ایک آدھ دفعہ تو واقعتاً ایسی کیفیت ہوئی جیسی کہ آپ نے بتائی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خطاب کو پارلیمنٹ جو ہے وہ آرام سے سنتی ہے، اور جو کوئی اور میٹر لے کے آنا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد لے کے آتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت نون لیگ ایم ایم اے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے نون لیگ کے پیچھے لگی ہے یا نون لیگ ایم ایم اے کے پیچھے لگی ہے؟ نون لیگ ایم ایم اے کے پیچھے لگی ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیں، اور اس لیے یہ یعنی بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، ظاہر ہے بڑی اپوزیشن تو تبھی بنتی ہے نا، پیپلز پارٹی اگر ساتھ ہو تو انہوں نے اس کو ساتھ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ گئے نہیں، وہ چپ کر کے سنتے رہے خطاب، البتہ میں دوسری بات انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ وہ نہیں چلنے دیں گے تو جی اپوزیشن کا نقصان ہوگا۔ میں نے جو ماضی میں پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھی ہے تو وہ حکومت تو پھر اپنے طریقے سے معاملات کو آگے بڑھاتی رہتی ہے، شور شرابے کے نتیجے میں جس نے بھی کیا ہو، میں نے کیا ہو یا کسی اور نے کیا ہو، اپوزیشن ہی نقصان میں رہتی ہے۔ اگر وہ چلنے دیں گے زیادہ بات کر سکیں گے، نہیں چلنے دیں گے تو اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری رہی الیکشن کے حوالے سے پارلیمانی کمیشن کی بات، میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف اس سے بیک آؤٹ کر رہی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، اس لیے کہ انتخابات تحریک انصاف نے نہیں کرائے، اور ہم ان کے سپوکس پرسن بھی نہیں ہیں جنہوں نے الیکشن کرائے ہیں۔ یہ تو بالکل واضح طور پہ آئندہ کے حوالے سے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ آئندہ کے حوالے سے پاکستان کے اندر یہ آوازیں اب ختم ہونی چاہیے یا بہت کم ہو جانی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد چلیں بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کی دریا دلی کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے حلقے کھلوانے کمیشن بنا لیں، اور انہوں نے تانا بھی دیا نون لیگ کی حکومت کو کہ آپ تو 4 حلقے نہیں کھلوا رہے تھے، آپ یہاں پہ بنا لیں کمیشن۔ ہم تو تیار ہیں اس کے اوپر، اور کچھ گفتگو ہوگی، یعنی دونوں اطراف سے کچھ تجاویز آئیں گی، پتہ چلے گا کہ کمیشن جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کا یعنی پیش نظر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل یا کسی اور وقت اس کے اوپر بات ہوگی، اور اپوزیشن کی تجاویز کو بھی سامنے رکھیں گے، اور پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ تشکیل پا جائے گا۔
ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور اگلے سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے آج جو برطانیہ اور پاکستان کے حوالے سے جو اہم خبر آئی ہے کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ کیسے ممکن ہو سکے گا، لوٹی ہوئی رقم پاکستان کیسے واپس آ سکے گی، اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، یو واچنگ پبلک پلس وتھ سعدیہ افضال۔ کرپشن جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، جس کا ادراک تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں کو ہے، بات بھی کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم کرپشن کے خلاف دو اہم ماڈلز دیکھیں جو کہ سعودی عرب کا اور چائنا کا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سعودی جو طرز کا ماڈل ہے کرپشن کے خلاف جو انہوں نے بنایا، گزشتہ سال نومبر میں ہم نے دیکھا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے 500 لوگوں کو اریسٹ کیا، 26 نئے جج لگائے، سعودی عرب کے سب سے عالی شاندار ہم نے دیکھا ہوٹل میں ان کو قید کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا اس میں سے اخذ کیا گیا، وہ یہ کہ $100 ارب ان لوگوں کو جن کو کیا گیا تھا ان سے وصول کیے گئے اور سعودی بینکوں کو واپس کیے گئے، اور وہ بھی ودن نو ٹائم کہیں کہ کچھ ہفتوں میں یہ چیز ہمیں نظر آئی۔ دوسری طرف اگر ہم چائنا کے ماڈل کی بات کریں، ٹائیگرز اینڈ فلائز ماڈل، جس کے تحت نئے صدر شی جن پنگ نے کرپشن کے خلاف اقدامات کیے، ہزاروں لوگوں کو وہاں پر چائنا کے اندر سزائیں دی گئیں، 5 ایک نیشنل لیول کے لیڈرز اور 120 اعلیٰ درجے کے افسران اس میں شامل تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ اور ممالک کے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ فلپینز نے سوئس بینکوں سے $1 ارب، قزاقستان نے 2007 میں $115 ملین اور میکسیکو نے 2008 میں $84 ملین جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھجوائے، واپس وہ لے کر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ظاہر ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور کس طریقے سے پوری اسٹریٹجی پلان کی گئی وہ ہمارے سامنے۔ اب بخاری صاحب، تیسرا جو ماڈل ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلیم کرتی ہے ہماری حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، کے ہم کرپشن کے خلاف یہ ایک ماڈل لے کر آئیں۔ آج یہ جو معاہدہ ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شروعات ہے، ایک اچھی شروعات ہے، کہیں نہ کہیں وہ جو برطانیہ میں ایٹ لیسٹ پیسہ پڑا ہوا ہے وہ ملک کا لوٹا ہوا واپس آ سکے گا؟ لیکن سعدیہ، اس سے پہلے میں جاننے ایک سر مرض کر دوں گا جو آج کے وہ واک آؤٹ تھا اور پیپلز پارٹی، دیکھیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن نارملی جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹری جو گروپس ہیں آن اپوزیشن بینچز ان کی میٹنگ بلاتے ہیں، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کہ آج اس پروسیڈنگز میں ہمارا کیا کردار ہوگا، ہم نے کیسے وہاں پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، واک آؤٹ کرنا ہے، تو وہ بھی پہلے طے کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ایک جماعت ابرپٹلی کوئی ڈیسیژن لے لیتی ہے اور دوسری پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا ہوتا، آپ سے پہلے کوئی بات نہیں کی ہوئی تھی کہ اگر اجازت نہیں ملی تو واک آؤٹ کریں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نارملی یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ آغاز میں ہی بہت ٹریجری بینچز بھی اپنی میٹنگ کرتے ہیں، اپوزیشن بھی کرتے ہیں، اور پرابیبلی آج یہ کوارڈینیشن نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک ڈیسیژن لیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ابھی بھی کمیشن پہ وہی ہے کہ وہ بننا چاہیے۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں یہ جو کرپشن کے حوالے سے بلا شبہ دنیا میں جہاں جہاں کرپشن جن ملکوں میں ایون ان پاکستان اس کا سدباب ہونا چاہیے، ایوری بڈی وانٹس دیٹ، اور اس کے لیے ایک تو آپ لاز بناتے ہیں، سیکنڈ یہ ہے امپلیمنٹیشن آف لاز، دیٹس دی بیسک تھنگ۔ قانون تو بنانا شاید آسان ہے، اس کا نفاذ نہیں ہوتا، عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، امپلیمنٹ کرنا۔ اور اب وائی ٹو، اب میں کیا کہوں گا، جب اس کو پروونشل سبجیکٹ کے طور پہ کے پی کے گورنمنٹ نے لیا، پھر وہ لا تو بنایا لیکن وہ فردر اس پہ یہ ٹریٹی انفیکٹ، اور ابھی جو یہ ٹریٹی ہے یہ ٹریٹی انفیکٹ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کنٹینٹس تو سامنے آئے نہیں ہیں۔ ایک اورل سی بات ہے کہ جی ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اب اس کے کنٹینٹس پتہ چلیں گے کہ اس ٹریٹی کے کنٹینٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، واٹ از دی انٹینشن، اور کن لوگوں کو ایکسٹریڈائٹ کیا جا سکے گا، کس فورم سے ایکسٹریڈائٹ کیا جا سکے گا، یہ میٹرز ہیں ٹو بی فائنلائز اینڈ ٹو بی ڈسکسڈ۔ اور وہ ان کے فارن منسٹر نے جو کہا، ابھی تک انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ وہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی بات، جب دو ممالک آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیڈ ورک پہلے سے ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی منسٹر یہاں آتا ہے اس سے پہلے آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اس کا ہوم ورک کیا ہوتا ہے،
دوسری گورنمنٹ نے بھی ہوم ورک کیا ہوتا ہے, اینڈ دین دے فلیش آؤٹ کہ دس وی ہیو ڈیسائیڈڈ. ٹھیک ہے, آج جو بات کی ہے یہ تو ایک مبہم سی بات ہے کہ ہم ایگریمنٹ پہ جا رہے ہیں. تجدید کی جائے گی اس معاہدے کی جو کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے اور پیسہ واپس لانے میں آسانی ہوگی. دیکھیں اس کے لیے پروسیجر پرسکرائبڈ ہوگا نا کہ اس لاء کے تحت کیا پروسیجر ہوگا, کیا موڈ ہوگا, یہ باتیں ہوگی, اور کون کون سے ایکیوز جو ہیں. Maybe they have something in mind and they don't want to disclose it at this obviously, stage. it is not a secret document. It would be a legislation for that, you know. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ لیجسلیشن ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی اگر یہ پاکستان کو کرنی ہے تو یہ میوچل ہوتی ہے, یہ یونیلیٹرل نہیں ہوتی. تو میوچل ڈیسائیڈ ہوگا, جس نے کرپشن کی ہے اس کو واپس آنا چاہیے, پاکستان کا پیسہ واپس آنا چاہیے. اگر کسی نے پاکستان کے لاء کو وائلیٹ کیا ہے تو اف از اے کرمنل, اف از این ایبسکانڈر, اور میں سمجھتا ہوں اس کو پاکستان کے کورٹس کو فیس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب, اب آج فروغ نسیم کا سوٹ تو ہم نے سنا, انہوں نے کہا کہ کوئی انڈیویجول اسپیسیفک بات نہیں ہوئی ہے, کسی شخص کے حوالے سے بات نہیں کی گئی ہے, لیکن فواد چودھری صاحب جو کہ اس حکومت کے اگین انفارمیشن, انہوں نے 4 لوگوں کا نام لیا, الطاف حسین, حسن, حسین نواز اور اسحاق ڈار. سو اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ نام لے دینا آپ کے 3 لوگوں کے؟ سعدیہ, جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, کرپشن کو کوئی بھی اس ملک میں یا کسی ملک میں اوپنلی کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے, سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. I like this word, openly. مقصد ہے کہ کمنگ آؤٹ ود اٹ, یو نو, nobody can dare to say that. اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہے کنڈمیبل ہے, ہر جگہ پہ کنڈم کی جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے, سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے ایکسٹریڈیشن کی, کسی انڈیویجول کا نام لیا جاتا ہے, سب سے پہلے یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ اگر اس نے منی لانڈرنگ کی ہے تو کس ایکسٹینٹ تک کی ہے, وہ اس کی جرم یہاں پر ملک میں ثابت ہو چکا ہے کسی کورٹ کے ذریعے سے, اور اس کے بعد کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ ان کو لایا جائے یا کارروائی کی جائے نہ کی جائے, اور پھر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی جاتی ہے, وہ ٹریٹی کے اندر یہ کور ہو جاتے ہیں, پھر اس وہ انڈیویجولز بلائے جا سکتے ہیں, لائے جا سکتے ہیں. ابھی وزیر قانون کے تھرو کوئی بھی لیجسلیشن اگر کی جانی ہوتی ہے, کوئی بھی قدم اٹھایا جانا ہوتا ہے, کوئی بھی لیٹر لکھا جانا ہوتا ہے, اس کی سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کی اپروول آتی ہے لا منسٹری سے, اور لا منسٹر از ویری کلیئر, بالکل کوئی ایمبیگوٹی انہوں نے چھوڑا نہیں اس میں. انہوں نے سیدھی بات کی کہ کوئی اسپیسیفکس میں کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے ابھی تک, اسٹل وی آر ملنگ اوور اٹ. ہم سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. جنرل یہ بات کی گئی ہے چونکہ ہماری اسحاق ڈار کے حوالے سے تو ہماری کورٹ کا آرڈر موجود ہے نا کہ ان کو واپس لایا جائے. نہیں, واپس لایا جائے فار واٹ, دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ وہ چیز اب تک اس کے اوپر ثابت نہیں ہو چکا ہے. ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس چارجز ہیں اس کے اگینسٹ یہاں پر منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ, اس کو عدالت میں سنے جانے کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اگر اس میں اگر کوئی ٹریٹی اس قسم کی ہوتی ہے جس میں وہ کور ہو جاتا ہے, وی ول ناٹ, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اسحاق ڈار ہو, چاہے وہ حسن نواز ہو, حسین نواز ہو, کسی کو ہم ڈیفینڈ نہیں گے. لیکن وہ چیز یہاں پر ابھی میاں صاحب کے اوپر کتنا ڈھول بجایا جا رہا تھا کہ یہ ہے وہ ہے, اور کورٹس کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کی کوئی چیز اس کے اوپر ثابت نہیں ہو سکا ہے. پھر بعد میں آئی یہ بات کس بات کی کہ جی یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے انکم میں اور ایکسپینڈیچر میں اس میں کوئی تال میل نہیں ہے, اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ جی اس کی انکم کتنی ہے اور خرچہ کتنا ہے. اچھا, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں, الزامات اور کورٹس کے آرڈر بھی جس طریقے سے موجود ہیں, اور ثابت ہونے کے بعد بلایا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ اعتراض نہیں ہے, لیکن چلیں اچھی بات ہے ایٹ لیسٹ بلوچ صاحب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے جو کہ احسن اقبال صاحب نے کہا, اور محمد زبیر صاحب کا بھی یہاں پہ میں نہ گی, سابق گورنر سندھ, انہوں نے بھی آج کا یہ جو اقدام ہے اس کو ویلکم کیا ہے, کہا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پاکستان مسلم نواز میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ 30 دن گزرے حکومت کو اور 30 لطیفے انہوں نے سنائے ہیں, 100 دن گزریں گے تو 100 لطیفے سنائیں گے. کس نے کہا تھا, سنیے گا. 30 دن کے اندر 30 سے زیادہ لطیفے بن چکے ہیں حکومت کے, اور 100 دنوں میں کوئی 100 دن کا ایجنڈا تو پورا نہیں ہوگا, البتہ 100 لطیفے ضرور زبان زدے عام ہوں گے اس حکومت کی نااہلی کے اور بد انتظامی کے. ہیلی کاپٹر پہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے پالتو کتے بھی سفر کر رہے ہیں. غریب عوام کے اوپر بجلی, گیس, LPG کی مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ حکومت چلانا اناڑیوں کی کھیل نہیں ہے. جن لوگوں نے آج تک زندگی میں بلدیاتی ادارہ نہیں چلایا, وہ اگر وزیر اعظم بنا دیے جائیں تو انہوں نے تو آن جاب ٹریننگ کرنی ہے.
اب اس کا جواب تو اعجاز چودھری صاحب آپ ہی دیں گے. 100 لطیفے وہ کہتے ہیں سنائیں گے. 100 دن کا پلان ہے آپ کا, انتظار کر رہے ہیں. اپوزیشن بھی کہتی ہے 100 دن تک تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں, ڈیلیور کیا کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 100 لطیفے سامنے آئیں گے. آسن اقبال میرے بھائی ہیں. آسن صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ ملک اس حالت کو جو پہنچا ہے تو پہلے آپ نے 20 ٹن چلایا تھا اور پھر 25 چلایا ہے, تو لطیفہ تو آپ خود ہیں. یعنی جو اس وقت دنیا میں پاکستان کی حالت ہے اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں ڈسکرائب کر دیتا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پر کہا گیا نا جی کرپشن کے حوالے سے, سعدیہ میری آج کی تاریخ میں نوٹ کر لیں, آج تک پاکستان میں کبھی کرپشن کے اوپر کبھی مؤثر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا, کیونکہ جو میرا کرپٹ ہے وہ میرا ہے, جو جنرل صاحب کا کرپٹ ہے وہ جنرل صاحب کا ہے, جو بخاری صاحب کا کرپٹ ہے وہ بخاری صاحب کا ہے. کبھی کسی نے کراس دی بورڈ اس کو نہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے, اور میں تو اپنی حکومت کو بھی 6 ماہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ. سر پہلے اپنے دونوں وزراء کی سٹیٹمنٹس تو ایک کروا دیں. وہ جو میٹنگ میں تھے وہ کچھ کہہ رہے ہیں, جو میٹنگ میں نہیں تھے وہ. سر 2 وزیر ہیں نا آپ کے, فروغ نسیم صاحب. اس کے اوپر بھی آتا ہوں, پہلے ذرا آپ کرپشن پہ تو بات کر لیں نا. نہیں سر انہوں نے پہلے کرپشن پہ بات کر لیجئے. منی لانڈرنگ بھی تو میں آتا ہوں اس کے اوپر, دونوں وزراء کے اوپر بھی آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان لٹ گیا ہے. جب یہ اس کو متعین کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم عدالتوں کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرتے, اداروں کی بھی اعتبار نہیں کرتے. مثال آپ نے سعودی عرب اور چائنا کی دی ہے. چائنا کو پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی ہے, وہ ٹیکہ ہی لگا دیتے ہیں سیدھا, فارغ بندہ. اور بادشاہوں نے کیا کیا سعودی عرب میں, انہوں نے انہیں یعنی محلات میں بند کر دیا, البتہ ریکوری انہوں نے کرا لی. لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ نہیں ہو سکتا. سر اب دیکھتے ہیں, اب آپ محلات میں بند کرتے ہیں, آپ ٹیکے لگاتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ عوام تو یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرتی ہے. میں تو ابھی تک تو میں بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے جو کچھ آج تک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آ جائیں جو ایکسٹریڈیشن ہے. دیکھیں انگریز حاکم تھے اور آج 71 برس بعد تک بھی حاکم ہی ہیں. پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت نے کہا ہے کہ ملزموں اور مجرموں کو ایکسچینج کا معاہدہ کرنا شروع کیا جائے. آپ اس کو کریڈٹ دیں, اس میں سے کیڑے نہ نکالیں. سر بالکل میں تو کریڈٹ دے رہی ہوں, یعنی بلوچ صاحب کو بھی, بلوچ صاحب کی بات بھی اپریشیٹ کیا ہے, میں نے تو محمد زبیر صاحب کی بات بھی اپریشیٹ کیا ہے. چلیں 2 لوگوں نے ویلکم کیا. آپ کو معلوم ہے امریکی ریمنڈ ڈیوس آیا اور چلا گیا, اور اسی دور کے اندر یہاں پر ایک برطانوی شہری نے قتل کر دیا تھا, اور ہمارے قانون کے مطابق اسے یہاں پھانسی لگنی چاہیے تھی یا عمر قید ہونی چاہیے تھی, وہ بھی برطانیہ نے ہم سے لے لیا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز ہوا ہے, اور یہ ایکسٹریڈیشن بھی ہونی چاہیے. پھر لوٹا ہوا مال بھی, برطانیہ جو ہے ہیون ہے, یعنی لٹیروں کے لیے ایک جنت ہے. سارے یہاں سے بھاگ کے وہیں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی ہے, چاہے حال کے ہوں چاہے ماضی کے ہوں. ٹھیک ہے, I have to go for a short break. واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. Stay tuned. لوٹس لیک ٹاور کا 20 منزلہ رہائشی منصوبہ, تو یہ رہے ان کے فون نمبرز اور ویب سائٹ. دانتوں کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف کولگیٹ پہ بھروسہ کرتی ہوں. کوئی اور ٹوتھ پیسٹ یوز کروں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کولگیٹ پر 100% بھروسہ ہے. ان کی طرح کروڑوں مائیں بھروسہ کرتی ہیں کولگیٹ پر. ماں کا بھروسہ ڈینٹسٹ کا تجویز کرتا. کولگیٹ. کونوں میں صرف آپ کے بچے ہی نہیں چھپتے, ڈینگی مچھر بھی چھپتے ہیں. یہ تو باہر کے لیے ہے, گھر کے اندر تحفظ کے لیے لائیے 11 وینس والا مورٹین 360 ڈگری ریچ, جو دے 2 گنا بہتر حفاظت کونے کونے تک. مورٹین دے 2 گنا بہتر حفاظت صرف 5 روپے میں. دانتوں کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف کولگیٹ پہ بھروسہ کرتی ہوں. کوئی اور ٹوتھ پیسٹ یوز کروں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کولگیٹ پر 100% بھروسہ ہے. ان کی طرح کروڑوں مائیں بھروسہ کرتی ہیں کولگیٹ پر. ماں کا بھروسہ ڈینٹسٹ کا تجویز کرتا. کولگیٹ. کینیڈین سٹی گوادر کیٹیگری اے NOC کا حامل 5 اور 10 مرلہ اور 1 اور 2 کنال کے رہائشی پلاٹس. بکنگ کے لیے 11133333. brought to you by zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے. ویٹ لایا ایک سنہرا موقع. ٹیوب پہ لکھا کوڈ اور پیک پر دی گئی ہدایت کو فالو کریں اور جیتے خوبصورت گولڈ پینڈنٹس.
कोनों में सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं छुपते, डेंगी मच्छर भी छुपते हैं। ये तो बाहर के लिए है, घर के अंदर तहफ्फुज के लिए लाइए 11 वेंस वाला मॉर्टीन 360 डिग्री रीच, जो दे 2 गुना बेहतर हिफाजत कोने कोने तक। मॉर्टीन दे 2 गुना बेहतर हिफाजत सिर्फ 5 रुपए में। कैनेडियन सिटी गवादर GDA से मंजूर शुदा कैटेगरी A NOC का हामिल, एक ऐसा मंसूबा जो है GDA के रिवाइज्ड मास्टर प्लान का हिस्सा। 5 और 10 मरला और 1 और 2 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स। बुकिंग के लिए 11133333। ब्रॉट टू यू बाय Zameen.com। हर पता हमें पता है। वीट लाया एक सुनहरा मौका। ट्यूब पे लिखा कोड और बैग पर दी गई हिदायत को फॉलो करें और जीते खूबसूरत गोल्ड पेंडेंट्स। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत कुछ ऐसे फैसले कर रही है जो कि पहली बार हो रहे हैं, जैसे उनका जिक्र हमने पहले भी कई बार किया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को तब्दील कर देना, गवर्नर हाउसेस को। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों की नीलामी का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ है। अब एक बयान ऐसा था इमरान खान साहब का कल रात को जो उन्होंने दिया है और वो बंगालियों और अफ़गानियों के हवाले से है। उस पर सईद गनी साहब का अजीब व गरीब सा बयान है और उन्होंने कहा है कि अगर बहुत ही दुख है तो जी बनी गाला के दरवाजे खोल दें बंगालियों के लिए, जो कि काफ़ी तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया गया सईद गनी साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने क्या कहा था जिस पर इतना रिएक्शन आया है, सुनिएगा। वो अफगान जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे, क्योंकि दुनिया में हर मुल्क में, आप अमेरिका में पैदा होते हैं आपको अमेरिकन पासपोर्ट मिलता है, हर दुनिया में मुल्क में होता है। यहाँ हम क्यों नहीं इन लोगों से इतना जुल्म करते हैं? ये इंसान है, ये इंसान है। ये कैसे है कि हमने उनको डिप्राइव किया हुआ है? 30-30, 40 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं लोग, और उनके पास, उनको हम पासपोर्ट भी नहीं देते, उनको आईडी कार्ड भी नहीं देते। कि ये जो बेचारे बांग्लादेश से पता नहीं 40 साल से यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं, इंशाल्लाह उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और आईडी कार्ड दिलवाएंगे। बुखैर साहब, सईद गनी साहब के इस बयान पे क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अजीब, मतलब 1971 में भी सकूते ढाका हुआ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी हमें याद है बड़े सीनियर लोगों ने कुछ अजीब व गरीब बयानात दिए थे। मैं उस पे नहीं जाती, लेकिन अभी आपने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देना है कि नेशनैलिटी देनी है नहीं देनी, वो अपनी जगह जमहूरियत का हुस्न है, बट इतना तजलील तो ना करें ना, तज़हीक आमेज़ रवैया तो ना अपनाएं ना उनके बारे में। देखें, सईद गनी कैन एक्सप्लेन कि किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की है। बात यह है कि ये उन्होंने सिंपल कहा है, मजम्मत करते हैं इस ऐलान की, बनी गाला ले जाएं बंगालियों को। मेरी अर्ज सुन लें इसकी। देखें, ये इशू सिंस 1971 ऑनवर्ड, पर्टिकुलरली कराची में आज भी मोर देन 2 मिलियन पीपल जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उधर पे, और उसमें बर्मीज़ भी हैं, सर्टन इंडियंस भी होंगे। बेसिक इशू बंगालीज़ का और बिहारीज़ का, बंगालीज़ का भी ज़्यादा, बिहारीज़ का उधर, और उसको सलूशन होना चाहिए। और अफ़गानियों का इशू इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू। आप देखें, यू कांट मिक्स दैट बंगाली इशू और वो इशू विद द अफ़गानीज़। ये रिफ्यूजी स्टेटस के थे, वो रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आए, उनकी रिपेट्रिएशन का भी प्रोसेस रहा। पाकिस्तान का मुतालबा रहा हमेशा से कि अफ़गानियों को रिपेट्रिएट किया जाए, और उस पे लिए यूनाइटेड नेशंस ने फंड्स भी एलोकेट किए, लेकिन समहाउ बड़ा पोरस बॉर्डर है, एक दिन जाते हैं अगले दिन फिर वापस आ जाते हैं, डॉलर्स भी ले लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है वज़ीर आज़म का ये ऐलान मुस्बत है, मुस्बत इक़दाम होगा अगर ऐसा होता है? इसको देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान का एक सिटीजनशिप एक्ट है 1951 का, अब उसको पहले आप अमेंड करें और उसमें प्रोविजन इंसर्ट करें कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है टू बिकम। सो फार अगर उनको सिटीजनशिप नहीं मिली तो देयर वाज अ बार इन द लॉ। बुनियादी वजह ये थी कि कोई अगर रिफ्यूजी स्टेटस का आगे इधर रहता भी है तो पाकिस्तान का लॉ तो डज नॉट परमिट कि बाय बर्थ वो पाकिस्तानी हो जाएगा। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लॉज हैं सिटीजनशिप के अलावा से। अब जिनका रेफरेंस किया यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो नहीं देती हैं। आप देयर आर सम स्टेट्स जो बाय बर्थ वो सिटीजनशिप दे रही हैं, लेकिन इसको एग्जामिन करें इन द कंटेक्स्ट कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स कौन से हैं और वो जो ईस्ट पाकिस्तान से लोग आए हैं किस कंटेक्स्ट में आए हैं, और अफ़गानीज़ जो हैं
یہ تینوں ڈیفرنٹ کیسز ہیں. ٹھیک ہے, آپ یعنی ان کو بالکل مکس اپ نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن اور اس پہ ڈیموگرافک بھی چینج ہوتا ہے, یہی تو پرابلم ہے. یہ اس کو بیان جو سعید غنی کا ہے کہ اس کی حیثیت ہی چینج ہو جائے گی کراچی کی. پرٹیکولرلی آپ اس کو دیکھیں نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے, الیکٹرل رولز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے, کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے دیکھیں گے, تو صرف ایک سمپلی اناؤنسمنٹ جو ہے دس از ناٹ سفیشینٹ. سعید غنی صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں, یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو کراچی میں کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم نے کراچی ماسٹر پلان جو ہے اناؤنس کر کے 18ویں ترمیم کی بھی خلاف ورزی کر دی ہے. بلوچ صاحب, میں آپ کا موقف چاہوں گی اس پہ, یہ جو وزیر اعظم کا اعلان ہے غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ کے ساتھ. یہ سبجیکٹ ایکچولی اس سے میں پارشلی ڈیل کرتا رہا ہوں. میں سیفران کا وزیر تھا, افغان ریفیوجیز میرے پرابلم تھے. بنیادی طور پر ہمارے ملک میں نیچرلائزیشن لا ہماری اور پلس ریفیوجیز لا یہ ایگزسٹ ایز سچ نہیں کرتی ہیں ہمارے ملک میں, کہ کوئی باہر کے ملکوں میں کوئی انڈیویجول چلا جاتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے ایک خاص اماؤنٹ کی, ایک خاص پیریڈ اگر وہاں پر گزارتا ہے تو اس کے لیے پھر گنجائش بنتی ہے ایک کیٹیگری کی, پھر اس کیٹیگری سے گرین کارڈ ہے, گرین کارڈ کے بعد پھر سٹیزن شپ اور بلا بلا وغیرہ وغیرہ مختلف ملکوں میں مختلف کارروائی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت یہ قوانین ایز سچ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. سب سے پہلے تو اس بات کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے, اس پر قانون بنایا جائے, قانون بنانے کے بعد پھر ان کی کیٹیگرائزیشن کیا جائے, جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے انلیگل امیگرنٹس کون ہے, اور کچھ ابھی ان کے ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. جہاں تک بہاری کا تعلق ہے, بہاریوں میں 2-3 لاکھ ہیں ٹوٹل جنہوں نے اس وقت وہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کو ابھی بھی بنگالی تصور نہیں کیا جاتا, ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے. جو کچھ یہاں پر ہے پتہ نہیں ان کی کیا اسٹیٹس ہے, وہ تو آلریڈی ایکسیپٹڈ ہے ایز سچ. لیکن برمیز ہیں, میں ایز اے ڈی جی رینجر وہاں پر اس زمانے میں جب میں تھا 2000 میں 2001 اور 2 تک, اس وقت وہاں پر 1.5 بلین انلیگل امیگرنٹس تھے کراچی کے اندر, 1.5 بلین. سملرلی ڈیموگرافک جو کریکٹر علاقے کا وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. وہاں پر ابھی سندھ میں دیر از اے پرابلم, اور کھلا یہ پرابلم ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رورل سندھی کا اور اربن سندھی کا, ان کی امبیلنس از لائکلی ٹو گیٹ کریٹڈ اگر اس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے. یہ وہ آسپیکٹس ہیں جن کو اسٹڈی کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. سملرلی افغان ریفیوجیز کے جب باری آ جاتی ہے تو بلوچستان ہے. عمران خان صاحب اگر اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں تو ایونچولی وہ تمام چیزیں لیجسلیشن جو آپ نے کہا اور جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو بخاری صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے کچھ کیا جائے گا. اعجاز راول صاحب, آپ کا موقف چاہوں سعید غنی صاحب کے اسپیشلی جو ان کا ریاکشن آیا. سعید غنی صاحب کی بات سے تو اتفاق, سعید غنی صاحب کی بات سے اور ان کے لہجے لب و لہجے سے تو اتفاق نہیں کیا جا سکتا. البتہ جو آپ کے شو میں بات ہوئی ہے میں ان ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے وہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. ظاہر ہے 1951 کے ایکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, اس کے اندر اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے. ظاہر ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کو پارلیمنٹ ہی کے اندر لایا جائے گا, اور یہ فرق کیا جائے گا کہ کون یعنی کس طرح پاکستان کا شہری بن سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان ریفیوجیز ہیں, لیکن اس مسئلے کو بھی آپ غور کر لیجئے کہ افغان ریفیوجی ہونا شروع ہوئے تھے, آپ یوں سمجھ لیں کہ 42 سے 45 سال ہو گئے ہیں, اور تیسری اس وقت کی جو افغان لیڈرشپ ہے وہ ساری پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے گئی ہوئی ہے. یہ عالم ہے افغانستان کے لوگوں کا پاکستان کے اندر. اس کے اوپر بھی ظاہر ہے پارلیمنٹری بحث کر سکتی ہے اور وہی کوئی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. جو لوگ بنگالی ہیں وہ بھی یہاں نسل در نسل رہ رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے جو احتیاطیں آپ نے کہی ہیں, دوسرا بھی ایک احتیاط کا پہلو ہے. ظاہر ہے وہ کراچی میں رہ رہے ہوں, پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی پاپولیشن ہے 10 لاکھ, عملاً پتہ چلتا ہے کہ وہ 13 لاکھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ کو آپ نے کسی حساب کتاب میں نہیں لیا, اور جو پلاننگ بھی آپ شہر کے بارے میں کریں گے وہ آغاز کے دن سے ہی غلط ہے. اس لیے آپ اس کے لیے قانون سازی کریں, اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو, آپ نے کہا کہ تمام چیزیں جو یہاں سے تجاویز آئی ہیں آپ ان سے اگری کرتے ہیں, بٹ آپ نے کہا کہ نقطہ آغاز ہے اس مسئلے کو. ٹھیک ہے سر, گاٹ یور پوائنٹ. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک آئیں گے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डीपीओ तबादला केस जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हुए, आज उस ज़िमन में हमने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया था वज़ीर आला पंजाब को। उसमें वज़ीर आला पंजाब को मुखातब करते हुए उन्होंने क्या कहा कि जी आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, आपको एहतियात करनी चाहिए, किसी से डिक्टेशन लेने की बजाय कानून की हुक्मरानी के तहत हुकूमत चलाएं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम साबिक IG पुलिस पंजाब की बात करें कलीम इमाम की तो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। 15 रोज़ के अंदर नेक्टा के सरबराह को दोबारा से तहकीकात करने का हुक्म दिया गया है, रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। और IG सिंध की, क्योंकि अब IG सिंध है कलीम इमाम साहब, उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि एक शख्स को बचाने के लिए आपने रिपोर्ट में ये लिखा है, आपने अपने ही अफसरान को रिपोर्ट में झूठा साबित करने की कोशिश की है। और ये भी कहा कि कलीम इमाम ने सिर्फ पुलिस अफसरान की जिल्लत करवा दी है। आपने रात को क्यों कहा कि मुझे सुबह इस पुलिस ऑफिसर की शक्ल नहीं देखनी। काफ़ी सख्त रिमार्क्स इस केस के अंदर हमने देखे हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ये मैं कुछ विजुअल्स पहले तो उस्मान बुज़दार साहब के पहले दिखाना चाहूँगी और ये जवाब मैं एजाज चौधरी साहब सबसे पहले आपसे लूँगी। सर, वज़ीर आला पंजाब हैं, आज चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं सबसे बड़ा सूबा आपने उन्हें दे दी है, बट ये जब वज़ीर आला बन रहे थे, बन चुके थे, या आज का इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या बात करने का तरीका है, सर या तो इनको बता दें कि मीडिया से कैसे बात करनी है, या इनको कह दें कि जब तक ट्रेन नहीं होते मीडिया से बात करें ही ना, आप आए ना मीडिया के कैमरों के सामने। अभी ये देख लें विजुअल्स, जिस तरीके से इनको लोग बता रहे हैं, लुकमे दे रहे हैं कि जी ये जवाब दें, ये जवाब दें। ये ओथ टेकिंग के बाद भी ऐसे ही था, पहली तकरीर के अंदर भी यही हो रहा था कि लोग जी उनके कानों में बता रहे थे क्या बात करें, क्या जवाब दें। आज भी यही हो रहा है। एजाज चौधरी साहब जी, सादिया गुजारिश है कि इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, इंशाल्लाह 2-4 हफ्तों में सीख जाएंगे, ट्रेन कर देंगे आप। और सर आप अपनी शागिर्दी में ले लें उन्हें, हमने मीडिया पे कैसे बात करनी बता दें, सिखा दें। है अब मुझे बात तो आप इजाज़त दे देना। हमने कोशिश की है कि पंजाब में से एक आम आदमी को वज़ीर आला बनाया जाए, और अगर हम किसी और को बना देते तो 50 एतराज़ात उसके ऊपर होते। नहायत शरीफ आदमी हैं और बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बहुत जल्द लर्न कर जाएंगे। ये जो हुकूमतों के आदाब और मीडिया से बात करने की तमीज़ है ना, ये थोड़ा वक्त लगता है, आ जाएगी। आप देखेंगे सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर वो साबित होंगे। और आप फिक्र ना करें इस बात का कि इब्तिदा में वो, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र उस वक्त हुई है जब चीफ जस्टिस साहब ने भी उनको कहा कि जी आप डिक्टेशन ना लें, तो आज वही कैमरों ने भी दिखा दिया कि कहां से किस पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। सर मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, मैं अगर मौका मिला मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, लेकिन इस पे मैं कमेंट चाहूंगी। नैयर बुखारी साहब का ये जो केस हुआ, ख़ावर मानेका साहब का, उनकी फैमिली का नाम आया, फिर DPO का तबादला हो गया, अब रिपोर्ट मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने। आपको लगता है 15 दिन के अंदर फिर वो सही जेन्युइन तहकीकात हो जाएंगी, नई रिपोर्ट जो है उसमें वो तमाम चीज़ें जिन पे एतराज़ात हैं दूर हो जाएंगे? देखिए सादिया, चीफ जस्टिस साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया, नोटिस लिया, सारा प्रोसेस। आई स्टिल रिकॉल कभी किसी ज़माने में किसी ऑफिसर के खिलाफ खबर छपती थी ना, तो प्राइमरीली ये फंक्शन होता था चीफ एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस से ये कॉग्निजेंस लेने से पहले अगर ये अच्छी गवर्नेंस की बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव को, चाहे वो प्रोविंस का था चाहे वो मुल्क का था, उसको कॉग्निजेंस लेके इस मामले को, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, वहाँ पे इसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए था। किसी को सज़ा मिलनी थी, सर्जश करनी थी, हो जाता। अल्टीमेटली जब इदारे अपना काम नहीं करते तो फिर यही होता, तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉग्निजेंस लेते हैं। वो रिपोर्ट आई और वो जो IG ने रिपोर्ट दी, IG को ये समझना चाहिए कि सिर्फ ये वर्दी में ही IG नहीं हो, तुम इंसान भी हो, तुम्हारी अपनी भी कोई हैसियत है, और ये बड़ी वक्ती जॉब्स होती हैं। अल्टीमेटली तुमने इस माशरे में रहना है और करैक्टर बनते होते हैं, बिगड़ते कोई टाइम नहीं लगता, तो उसको फेयर कमेंट देना चाहिए थे जो वट एवर हैपेंड ओवर देयर। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट्स, पर्टिकुलरली पुलिस एंड सिविल, दे फील इनसिक्योर कि अगर वो डिक्टेशन नहीं लेते तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, तबादले हो जाएंगे कहीं पर। सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज अच्छी गवर्नेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऑफिसर्स को उनकी सिक्योरिटी ऑफ जॉब होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन प्राइमरीली मैं आज भी समझता हूँ ये फंक्शन गवर्नेंस के हैं, ये फंक्शन। और फिर उसके अलावा इस पर पार्लियामेंट शुड हैव टेकन नोटिस। हर चीज़ पे अगर मामला चला जाता है,
اسی ایشو پہ پارلیمان نہیں کرتی نا سر، پارلیمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے. ایک ادارہ نہ کر رہا ہو تو نہیں دے آر اسٹینڈنگ کمیٹیز، مطلب ہے کہ وہاں ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتے تھے، اسپیکر لے لیتا، چیئرمین سینٹ لے لیتا. تو الٹیمیٹلی جب یہ ادارے کام نہیں کرتے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ پرائمریلی گورننس کے ایشوز ہیں بلوچ صاحب، پھر اس میں پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ حکومت تو ہمارے پاس اب آئی ہے، سو یہ جو گورننس کے ایشوز بھی ہیں یا پولیس میں بھی جو ناکامیاں ہیں یا جو کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں افسران، وہ تو نون لیگ کی دین ہے. سعدیہ میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ بالکل ایک مس ہینڈلڈ سچویشن تھا بنیادی طور پر. یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا جس طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری والی کہانی کہہ کے یہ وہیں پر ختم کیا جا سکتا تھا اس لیول پہ. لیکن انفارچونیٹلی ان کا وہ ٹیک اوور کا ٹائم تھا. یہ چیف منسٹر صاحب جس کو بلیم کیا جاتا ہے، یہ چیف منسٹری تھا، کبھی میرے خیال میں پہنچے بھی نہیں تھے، سمویئر رستے میں تھے کہ جہاں پر یہ مسئلہ آ گیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا. ناوس ہے ابھی جس طریقے سے چودھری صاحب نے یہ بات ایڈمٹ کر دیا. تو اس سارے معاملے میں کہیں چیف یہ ہمارے وزیر اعلیٰ تو نہیں ہو جائیں گے اسکیپ گوٹ بن جائیں گے؟ اس قسم کے ہنڈریڈز کے اس قسم کے مسئلے ملک کے اندر ہو رہے ہیں. یہ نوٹس میں نہیں آتے ہیں. یہ میڈیا نے پکڑ لیا اور انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے اتنا اچھالا اور اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ گڈ گورننس کے لیے بنیادی طور پر بیوروکریٹس کو سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نان پولیٹیسائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو، وہ اپنی ڈیوٹیز کر سکیں، جاب کی سیکیورٹی ہو. اور لیکن انفارچونیٹلی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ان کے ارادے اچھے لگ رہے ہیں، باتیں بڑی کی انہوں نے. خان صاحب نے بڑی باتیں کی اس دن، سول سرونٹس کو ایڈریس کیا اور بہت کچھ کہا انہوں نے. آن دی ادر ہینڈ نیب جو کارروائی کر رہی ہے ابھی وہ اس وقت تک ابھی انہیں خان صاحب کے ان باتوں کے باوجود بھی لوگ اس کے باوجود امیدیں ساری لگتا ہوئی ہے کہ خان صاحب سے ہی لگ گئی ہیں. اب وہ کے پی کے کی طرح وہ پنجاب کا بھی لوگوں کو ہے کہ اس کو بھی مثالی پولیس بنا دیں جو کے پی کے میں آپ نے بنائی ہے. ایسی بات نہیں ہوئی ہے جس کو مثال کے طور پر کوٹ کیا جائے. نو ایسی بات نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے اور یہ سب کو اچھالا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسی ہو چکی ہو جائے. بالکل ملک کے لیے جو اچھا ہے، جو بھی پارٹی کر دے عوام اسی میں خوش ہیں. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا. آپ اتنا ہی کہ یہ جو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذرا سی بھی اس پورے انسیڈنٹ کے اندر ملوث ہونے کے شواہد ملے، ذرا سی بھی ان کی انوالومنٹ ثابت ہو گئی تو ان پر 62(1) لگائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر کام اسی طریقے سے کرتے رہتے ہیں یا یہ بھی گھر جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل ملاقات ہوگی آپ سے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.